الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تھی شباب؟ کوئی اشکال رہا ہو؟ اس کے بعد کہا مالم یستحل لہو، مالم یستحل لہو، یہ جملہ مرجیہ کے اوپر رد ہے۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے کل کے درس کا خلاصہ ذکر کیے دیتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی مسلمان کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتے جب تک کہ اس گناہ کو وہ حلال سمجھ کر کے نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس عبارت میں کافی اشکال تھا، جس اشکال کا ذکر ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بھی کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی بھی مسلم کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے عبارت اس طرح سے کہ ہر ایک گناہ کی وجہ سے ہم مسلم کے تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یعنی لا نکفر احدا من اہل القبلہ بکل ذنب، ہر ایک گناہ کی پاداش میں کہ کسی بھی مسلمان کی اہل سنت والجماعت تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ گناہوں کے کچھ اقسام ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نواقض اسلام ہیں، نواقض ایمان ہیں۔ اگر ان گناہوں کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو نواقض ایمان یا نواقض اسلام نہیں ہیں، چاہے وہ کبیرہ من الکبائر ہی کیوں نہ ہو، ان گناہوں کا اگر کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شباب؟ اس کے بعد ذکر کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت مرجیہ اور معتزلہ، مرجیہ اور پھر خوارج، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ وسطیت کا منہج ہے، اعتدال کا منہج ہے۔ خوارج نے یہ بہت زور و شور سے پھیلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے اوپر کفر کے اثرات بھی مرتب کیے۔ وہیں پہ مرجیہ نے یہ کہا کہ جو شخص ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، شہادتین کا اقرار کر لے، تو چاہے جو گناہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ساتھ معتزلہ کی ایک جماعت ہے جو مرتکب کبیرہ کے لیے نہ تو اسلام کو صحیح قرار دیتی ہے اور نہ ہی کفر کو ثابت مانتی ہے۔ معتزلہ کی جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہے وہ نہ تو مومن ہوتا ہے نہ ہی کافر ہوتا ہے، منزلہ بین المنزلتین، یعنی ایمان اور کفر کی حالت ہی میں وہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ اس کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ جو آج عالم اسلامی میں، پوری دنیا میں مسلم حکومتوں کے خلاف بغاوت، مسلم حکومتوں کے خلاف خروج کو ہم دیکھتے ہیں، یہی فکر خوارج سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، اور اس کے اوپر مصر کی مثال دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے شباب؟ آگے ہم دیکھتے ہیں جب تکفیر کی بحث پڑھ رہے ہیں تو تکفیر ایک ہے معین اور ایک ہے تکفیر عام، تکفیر مطلق۔ تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، جو قبر کا سجدہ کرے گا، جو غیر اللہ سے مرادیں مانگے گا، اس نے شرک کیا، اور مشرک جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ یہ تکفیر مطلق۔
تکفیر معین، جیسے میں جانتا ہوں آفاق صاحب کے گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، مثال کے طور پہ عبداللہ ہر جمعرات کو کسی مزار پہ جاتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے قبر والے کا، تو کیا اب عبداللہ کافر ہو گیا کہ کافر نہیں ہو گیا؟ یہ ہے تکفیر معین. ٹھیک ہے، سن رہے نا شباب؟ تو اب وہ کافر ہو گیا کہ کافر نہیں ہو گیا، اس کا حکم تکفیر مطلق کا حکم صادر کرنے والے نہیں کر سکتے. یعنی ہم نے جو پڑھا کہ ایک آدمی جو قبروں کا سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. کوئی بھی آدمی جو قبروں کا سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا. لیکن فلاں آدمی نے سجدہ کیا ہے، کیا وہ مشرک ہے، کیا وہ کافر ہے؟ یہ معاملہ لوٹتا ہے تکفیر معین کا. اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. اصول میں سب سے پہلے، کیا اس آدمی کے پاس، عبداللہ جس نے قبروں کا سجدہ کیا ہے، اس کے پاس کوئی شبہہ ہے یا شبہہ نہیں ہے؟ کسی شبہے کی بنیاد پہ تو وہ قبروں کا سجدہ نہیں کر رہا ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے. کیا کوئی معنی پایا جا رہا ہے یا معنی نہیں ہے؟ یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے قبروں کا سجدہ تو نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں نے اسے جان کی دھمکی دی ہو، اس کے اہل و عیال کو مارنے کی دھمکی دی ہو، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے تو قبروں کا سجدہ نہیں کیا ہے، یا پھر جہالت کی وجہ سے تو قبروں کا سجدہ نہیں کیا ہے. اس کے علماء نے ایسا بتلایا ہے اور وہ بالکل جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، تو اپنے علماء کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ قبروں کا سجدہ کیا. یہ ساری چیزیں ختم کرنی پہلے ضروری ہیں. اور پھر تکفیر معین کا جو فتویٰ صادر ہوگا، جو حکم صادر ہوگا، اس کے لیے جہہ مختصہ ہیں، یعنی جہات ہیں، الگ سے لوگ ہیں. اسلامی حکومت کی بات ہو تو تکفیر معین کے حکم صادر کرنے کا اختیار امام کو ہے، یعنی حاکم کو ہے، یا حاکم جن کو اس ذمہ داری کی طرف موکل کر دے، چاہے وہ مفتی الدولہ ہو یا پھر قاضی ہو یا پھر کوئی دوسرا امیر ہو، جس کو بھی موکل کر دے، وہی آدمی تکفیر معین کے حکم کو صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور تکفیر کتنا اہم ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. کسی ایک انسان کو کافر کہہ دینا، کسی ایک انسان کو مشرک کہہ دینا، کسی معین شخص کو، کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال لأخیہ یا کافر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا حار علیہ. سن لینا غور سے شباب، چاہے جتنا لوگ بھڑکائیں گے، چاہے جتنے ادلہ لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق، اپنی امتیوں کے لیے زیادہ مخلص کوئی دوسرا عالم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ من قال لأخیہ یا کافر، جس نے اپنے بھائی کے لیے، اخوت سے مراد یہاں پہ اخوہ دینیہ ہے، یعنی وہ شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، مسلمان ہے، جس نے کسی مسلمان کو مخاطب کر کے کہا اے کافر، کافر کہہ کر کے مخاطب کیا، یا اللہ کا دشمن کہہ کر کے مخاطب کیا، اور وہ انسان جو مخاطب ہے وہ نہ تو کافر ہے نہ ہی اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا حار علیہ، کہ رجع علیہ التکفیر، قائل کے اوپر ہی تکفیر لوٹ کر کے آ جائے گا. یعنی جو دوسرے کو کافر قرار دے رہا تھا وہ بذات خود کافر ہو جائے گا. تو آپ کے ایمان کی سلامتی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. سمجھے نا شباب؟ کتنا بھی کوئی اکسائے، کتنی بھی غلطیاں اور قباحتیں کسی دوسرے کا بیان کرے، لیکن آپ اس کو کافر، یہاں تکفیر معین کی بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے شباب؟ آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے.
تکفیر کا فتویٰ دینے والے، تکفیر کا حکم صادر کرنے والے یہ عامت الناس نہیں ہیں، ہم اور آپ جیسے مولوی نہیں ہیں، ہم اور آپ جیسے طلبہ علم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت ہی سخت وعید ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان جیسے الفاظ سے گریز کیجیے، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو تکفیر کے مسئلے میں بہت ہی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں مر علی صاحب لہ یعمل ذنبا، کہ وہ آدمی اپنے ایک دوست کے پاس سے گزرا، اس کا دوست کوئی خطا کا ارتکاب کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، تو اس آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، کہ تم جو گناہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے جیسے آفاق کا گزر ہوا مسٹر سراج صاحب کے پاس سے، دونوں دوست ہیں، سراج صاحب کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے، مثال کے طور پہ موبائل میں کوئی مووی دیکھ رہے تھے، گناہ ہے۔ آفاق صاحب جوش میں آئے اور کہا کہ دیکھو سراج، اتنا تم پڑھے لکھے ہو، مووی دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بنو اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ۔ فقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہے جو میرے اوپر تجاوز کر رہا ہے، اپنے حد کو کراس کر رہا ہے، اپنی لمٹ کو کراس کر رہا ہے، جو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں؟ کون ہے بھائی؟ انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، کہ جو گناہ کرنے والا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن جو غفران کی نفی کرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں نہیں ملے گی، احبطت عملک، میں نے تمہارے عمل کو برباد کر دیا۔ بہت ہی معمولی چیز ہے شباب، بہت ہی بڑی چیز ہے۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، یعنی تمہارے عمل کو برباد کر دیا۔ تم نے جتنی بھی صلاحیت، تم نے جتنی بھی صالحیت دکھائی، جتنا بھی تقوی دکھایا، ساری کی ساری چیزیں تمہاری دھری کی دھری رہ گئی، سب برباد ہو گئی۔ ایک کلمے کی وجہ سے راوی کہتے ہیں قال کلمۃ احبطت دنیاہ وآخرتہ، کہ اس آدمی نے ایک ایسا کلمہ کہا جس کلمہ کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ سمجھے شباب؟ تو تکفیر، اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں معاف کرے گا، اور آپ کسی کو ڈائریکٹ کافر کہہ دیں تو کتنا بڑا جرم ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں کہ شریعت نے بعض ذنوب پر، بعض گناہوں پر کفر کا اطلاق کیا ہے، وہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم نصوص شریعت کو کھنگالیں گے تو جتنے گناہوں پہ شریعت نے کفر کا اطلاق کیا ہے، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بے اتفاق اہل سنہ والجماعہ، معتزلہ کی اور خوارج کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ خوارج کے نزدیک ہر ایک گناہ جو کبیرہ ہے وہ سبب ہے دین اسلام سے خروج کا، ٹھیک ہے؟ معتزلہ کے نزدیک کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ نہ تو مومن ہوتا ہے نہ ہی کافر۔ یہاں بات ہو رہی ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ جتنے بھی گناہوں پہ، جتنے بھی گناہ ہیں اور ان گناہوں کے بارے میں لفظ کفر کی صراحت آئی ہے یا ان گناہوں کے کرنے والے کی طرف کفر کا انتساب کیا گیا ہے، تو بعض گناہ ایسے ہیں جو بالاتفاق کفر دون کفر ہیں، یعنی کفر وہاں پہ لغوی معنی پہ محمول کیا جائے گا،
شرعی معنی پہ اور اپنے معروف معنی میں محمول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے شباب؟ بالاتفاق، بے اتفاق اہل سنہ والجماعہ. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف پیدا ہوا ہے کہ یہاں پہ کفر حقیقی ہے یا کفر اصغر ہے، یعنی کفر لغوی ہے. ٹھیک ہے شباب؟ جس گناہ کے کرنے پر اختلاف ہے، علماء اہل سنت والجماعت میں اختلاف ہے. جب کسی بھی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے، اہل سنت والجماعت میں اگر اختلاف ہے کسی بھی مسئلہ میں، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو یا عقدی مسئلہ ہو، تو بار بار بتلا چکا ہوں کہ دوسرے قول، آپ جیسے قول کو مانتے ہیں راجح مانتے ہیں، دوسرے قول کو مرجوح مانتے ہیں، آپ دوسرے قول کے قائل کی نہ تو تبدیع کر سکتے ہیں، نہ تفسیق کر سکتے ہیں، نہ تضلیل کر سکتے ہیں، نہ ہی تکفیر کر سکتے ہیں. سمجھ گئے شباب؟ تو وہ مسئلہ جس کام کے کرنے والے پر، کرنے والے کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت میں اختلاف ہے کہ کفر سے مراد یہاں پہ کفر حقیقی ہے یا کفر لغوی ہے، وہ مسئلہ ہے صلاۃ کا، نماز کا. ترک صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ جو نماز کو تساہلاً چھوڑ دیتا ہے. ایک ہے کہ جہدن لوجوبہا، یعنی نماز کو چھوڑنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کر کے، تو بالاتفاق یہ کافر ہے. کیونکہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ کوئی بھی ایسا گناہ جو گناہ ہے شریعت کی نظر میں، اور انسان اس گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے شباب؟ تو جو تہاوناً یا تکاسلاً نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ ایک مشرک اور ایک مومن کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ترک الصلاۃ ہے، یا پھر جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی فقط کفر، اس نے کفر کیا. تو کفر کا اطلاق اہل سنت والجماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پہ کفر سے مراد کفر حقیقی ہے، یعنی وہ شخص کافر ہو گیا. اور اسی قول پہ سعودیہ کے علماء کرام کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے شباب؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ جبکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں بلکہ کفر لغوی ہے، یعنی کفر دونا کفر ہے، یا یہ کہ کفر تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، راستہ ہے. سمجھ گئے نا شباب؟ اب اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم لوگوں کے یہاں ہندوستانی جو ماحول ہے مسلمانوں کا، آپ لوگ بھی بخوبی واقف ہیں. گاؤں کی جو مسجد ہوتی ہے، یا گاؤں میں چاہے لوگ اپنے گھر میں گھر میں پڑھنے والے نمازیوں کو دیکھ لیں یا جماعت کے ساتھ، تقریباً 2% لوگ یا 1% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ باقی کو نماز وماز سے مطلب نہیں ہوتا ہے. جمعہ کے دن ہاں مکمل حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے شباب؟ تو ہمارے ایک ساتھی تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، گاؤں ہی کے تھے ہمارے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں نماز میں بڑی کوتاہی ہے گاؤں والوں میں. سعودیہ میں دیکھو سارے کے سارے لوگ ہر نماز میں پہنچے رہتے ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں، چاہے فجر ہو عشاء ہو، نماز کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سارے لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں جو لوگ نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو سعودیہ کا فتویٰ ہے وہ فتویٰ ہم نے اپنے یہاں صادر نہیں کیا ہے. علماء سعودیہ کا فتویٰ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، لہذا اسی ڈر کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو ہم کافر کیوں بھائی؟ مومن رہیں گے، مسلمان ہو کر کے مریں گے، اس لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے.
یہی فتویٰ اپنے گاؤں میں بھی اگر بتلا دیا جائے، اپنے ہندوستانی ماحول میں بھی بتلا دیا جائے تو لوگ نماز پڑھنے آنے لگیں گے۔ ان کی سوچ کوئی فاسد سوچ نہیں تھی، مقصد یہی تھا کہ لوگ نماز پڑھیں۔ جب انہوں نے میرے سامنے مسئلہ رکھا تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کیجیے، یہاں کا فتویٰ اپنے ہندوستانی ماحول میں نہیں ٹھوکیے، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں سعودیہ میں دینداری کافی ہے الحمدللہ، اور تقریباً 95% لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ 95% لوگ، 5% ایسے ہیں جو حکم تکفیر یا پھر اپنے کفیل یا پھر اپنے والدین یا پھر اپنے گارجین کی ڈر کی وجہ سے جاتے ہوں گے۔ تو نمازیوں کا جو ریشیو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں نمازیوں کا ریشیو بہت ہی معمولی ہے، بہت ہی کم ہے، اس کے مقابلے میں جو بے نمازی ہیں ان کا ریشیو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ فتویٰ اگر صادق کریں گے تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ خیر نہیں مانے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اسی جمعہ کے خطبے میں ترک صلاۃ کا جو حکم ہے اور علماء سعودیہ نے جو فتویٰ صادر کیا اس فتوی کو نقل کر دیا کہ ترک صلاۃ یہ کفر ہے، اور پھر کمال یہ کہ اس کفر کے اثرات کیا مرتب ہوں گے ان اثرات کو بھی ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے جمعہ ختم ہوا، لوگوں میں شور شروع ہوا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایسے جملہ کہا تھا انہوں نے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہمرے ہفتہ میں ایک دن آوت رہن جمعہ پڑھا ہے، اب تو منع کر دیو تو وہ نہیں آئے ملی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی کافر کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، پہلے اسے اسلام لانا پڑے گا۔ اب یہ بیچارے جمعہ کے دن آتے تھے کہ مولوی صاحب تو وہ چھٹی کہہ دیو تو نہ آئے ملی، چلو بڑھیا ہے بہو۔ دوسرا آدمی کہا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، جب ہمرے مریاب ہے تب تہرے جنازہ کی نماز نہ جائے پڑھاوے، اور جب تہرے مریاب ہو تو تہرے کا قبرستان تک ہمرے نے لے کے جاوے، دیکھ لیا جی کہ دفن ہوتا کہ نہیں۔ ہاں شیخ، تو خیر خلاصہ کلام یہ، ترک صلاۃ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں علماء اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ عمل کفر ہے، کفر حقیقی ہے، یا کفر تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، یا پھر کفر دونا کفر ہے۔ باقی جو کفر کے تعلق سے جو اعمال ہیں جن پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفر دونا کفر ہے، کفر حقیقی نہیں ہے، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔